السلام علیکم ناظرین، پروگرام حق کی بات کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان عریشہ صغیر۔ ناظرین، OIC کا 17واں اجلاس 40 سال بعد پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہوا ہے کہ پاکستان نے OIC اجلاس میں میزبانی کے فرائض سر انجام دیے ہیں۔ پاکستان میں 41 سال بعد 20 ممالک کے وزرائے خارجہ، اس کے علاوہ 10 ممالک کے نائب وزرائے خارجہ اور اس کے ساتھ ساتھ 70 سے زیادہ وفود نے شرکت کی ہے۔ پاکستان کے لیے یہ بہت اچھی بات ہے۔ عالمی سطح پر پاکستان کا ایک پازیٹیو امیج گیا ہے، پازیٹیو تاثر گیا ہے پاکستان کا، اور ساتھ ہی ساتھ اگر دیکھا جائے تو افغانستان کی مدد پاکستان کے عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ یعنی کہ اس وقت جو افغانستان میں حالات پیدا ہو چکے ہیں، معاشی حالات، اقتصادی حالات اور وہ کی فضا جو قائم ہو چکی ہے، اس میں پاکستان کو جو مدد کرنا جو ہے ایک پرعزم عکاسی کرتا ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس اجلاس کے بعد اس اجلاس کے بعد جو افغانستان میں صورتحال ہے، معاشی صورتحال ہے، اقتصادی صورتحال ہے، وہ کی فضا قائم ہو چکی ہے، کیا ان تمام اجلاس کے بعد، اس تمام صورتحال کے بعد کیا عالمی سطح پر افغانستان کی مدد کی جائے گی؟ کیا افغانستان میں جو حالات پیدا ہو چکے ہیں وہ بہتر ہو سکیں گے؟ ان تمام صورتحال پر بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں تحریک جوانان پاکستان کے بانی اور سابقہ ISI چیف حمید گل صاحب کے صاحبزادے عبداللہ گل صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ آپ کا شکریہ۔ اچھا سر، اس وقت OIC کا جو اجلاس ہے اسلام آباد میں ہو چکا ہے، تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کے لیے کتنی اہمیت کا حامل ہے؟ پاکستان کو 41 سال بعد یہ اعزاز حاصل ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ بیٹا۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو پاکستان کے حالات ہیں اور جس طرح سے فضا قائم کی گئی تھی، اور بھارت اور پاکستان کے مختلف جو دشمنان ہیں وہ چاروں طرف سے پاکستان کو ایک آئسولیشن کے اندر لے کے جانا چاہ رہے تھے جی، اور ظاہر ہے اس کے اندر ان کے اپنے گھناؤنے مقاصد ہیں، اور وہ ایک جو حق ہے پاکستان، میں تو پاکستان کو حق کہتا ہوں، جی، تو حق جو ہے اس کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور انہوں نے دنیا میں فضا پیدا کی، انہوں نے کوشش کی کہ پاکستان کو یہ بتایا جائے کہ یہ ایک امن ملک یہاں نہیں ہے، سلامتی نہیں ہے، کوئی بدحالی ہے یا یہاں جان کے خطرے ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ تاثر جو ہے وہ زائل ہوا الحمدللہ۔ پھر اسلامی ممالک کا 41 سال کے بعد ایک ایسی سرزمین کے اوپر بیٹھنا جو نیوکلیئر طاقت ہو، عالم اسلام کی واحد، یہ بذات خود ایک بہت اہمیت کی حامل ہے۔ تیسرا جو اس کے اندر پہلو ہے وہ بہت اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسے مقصد کے لیے بلائی گئی جس کا پاکستان کے ساتھ تعلق نہیں، بلکہ ایک امت اسلامیہ کا جو ایک مقصد ہے، جو اس کو درپیش مسائل، چیلنجز اور بالخصوص افغان سرزمین سے جو ہمیں مشکلات کا سامنا ہے، اور جو وہاں کی عوام کو مشکلات پیش آ رہی ہیں اور پیش آنے والی ہیں۔ تقریباً 32 لاکھ بچے جو ہیں وہ بھوک اور افلاس کی وجہ سے جو ہے وہ بدحال ہیں، اور وہ بری طریقے سے افیکٹ ہو رہے ہیں۔ تقریباً 4 کروڑ آبادی جو ہے وہ کہیں خدا نہ خواستہ جو ہے وہ بھوک کے ہاتھوں کہیں ان کی اموات نہ شروع ہو جائیں۔ بیماری بھی کیونکہ اس کے ساتھ آتی ہے، بھوک کے ساتھ بیماری آتی ہے، بیماری کے ساتھ اور دیگر مسائل آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں۔ تو یہ ایک ایسا اجلاس ہے الحمدللہ جو یقیناً پاکستان کی جو بہت سارے جو پرسیپشنز پاکستان کے متعلق کریٹ ہوئی ہوئی تھیں، ان کو ایک تو اس نے نگیٹ کر دیا ہے، اور دوسرا اس کا یہ فائدہ ہوا ہے کہ عالم اسلام کے اندر جو ہے وہ ایک ذمہ داری کا احساس پیدا ہوا ہے کہ جو دیگر ممالک ہیں جو کہ نان عرب ممالک ہیں، ان کا بھی اتنا ہی OIC پہ حق ہے جتنا کسی اور کا ہے۔ جی بالکل۔ اس کے اندر جو ایک اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ ابھی یہ اجلاس شروع نہیں ہوا تھا، اور امریکہ کے 37 سینیٹرز جو ہیں انہوں نے خط لکھ دیا بائیڈن صاحب کو، اور کہا کہ افغانستان کی صورتحال کے اوپر جو ہے آپ توجہ دیں، کیونکہ وہاں انسانی جانوں کا ضیاع جو ہے اس کا خطرہ ہے۔ اس کے اندر ایک اور اہم بات یہ ہے کہ امریکہ کے وفود جو ہیں، 4 رکنی وفد جو ہے، اس نے سپہ سالار پاکستان سے اور دیگر اہم لوگوں سے ملاقاتیں کی، اور اس اجلاس سے پہلے وہ یہ دیکھنے آئے تھے، سنگن لینے آئے تھے کہ پاکستان کا موڈ کہاں ہے، کیونکہ امریکہ کو یہ بھی پتہ ہے کہ خطے کے اندر جب سے ان کا انخلا ہوا تو یہاں چین، روس اور پاکستان کا کردار جو ہے اس کو مزید جو ہے وہ تقویت ملی ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بالکل ہی اس ریجن سے آؤٹ ہو جائیں۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ جو غیر ملکی مندوبین، جس میں جرمنی بھی، اٹلی بھی، خود امریکہ بھی جو ہے وہ شامل ہے، ان کا یہاں آنا OIC کے ایکسٹرا آرڈنری اجلاس کے اندر یہ
ایک بہت اہم نقطے کی عکاسی کرتا ہے، اور وہ یہ کہ امریکہ جو ہزیمت اٹھا چکا افغانستان کے اندر، جو ذلت آمیز شکست ہوئی افغانستان پہ آن گراؤنڈ ہوئی، اب وہ وہاں عسکری طور پر تو نہیں آ سکتا، جی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ اس خطے کو چین کے لیے خالی بھی نہیں چھوڑا جا سکتا، جی، اس لیے اب وہ چاہتا ہے کہ کوئی OIC کا کوئی اجلاس ہو، کوئی ایسا کوئی اس کو بہانہ مل جائے جس کی وجہ سے وہ کہے کہ جی دیکھیں جی دنیا ہمیں پریشرائز کر رہی ہے اور ان کو جو ہے مدد کرنی چاہیے۔ اور اس کا سب سے بڑا میری جو جسٹیفیکیشن ہے، جو میرا یہاں آرگیومنٹ ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس سے پہلے یہ تقریباً 15 اگست سے لے کے آج کی تاریخ آ گئی ہے، جی، تو 15 اگست سے لے کے کسی نے ان کی مدد کیوں نہیں کی؟ جی، اب اگر 15 اگست سے مدد نہیں کی گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ نے یہ پیغام دیا ہوا تھا کہ جو مدد کرے گا ہم اس کو FATF کی جو ہے اس کے اوپر تلوار لٹکائیں گے، اس کو جو ہے وہ دہشت گردوں کی سپورٹ کا جو ہے الزام لگا دیں گے۔ جی، لیکن اس بار ایسا نہیں ہوا، کیونکہ سعودی عرب اور امریکہ کے بہت اچھے مراسم ہیں آپس میں، اور سعودی عرب کی جانب سے 1 ارب ریال کی جو خطیر رقم ہے جی، وہ آنا بذات خود اس چیز کا اعلان ہے کہ اب امریکہ ان کے اوپر جو ہے وہ دہشت گردی والا جو بات ہے وہ ختم کرتا جا رہا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ 9.5 بلین ڈالر جو ہے، جو امریکہ نے ناجائز طریقے سے دبا کے رکھا، جنگ میں وہ ہار گیا، لیکن اب وہ جو بینکوں کی بات ہے اس میں انہوں نے پیسہ دبا لیا۔ یہ پیسہ جو ہے یہ افغان قوم کی امانت ہے، یہ جی، کسی طالبان کی حکومت کی امانت نہیں ہے، یہ کسی ماضی کی حکومت کی امانت نہیں ہے، یہ قوم کا پیسہ ہے۔ ان کے قوم کا پیسہ ان کو دے دیا جائے۔ یہ وہی قوم ہے جنہوں نے امریکہ کی اس جنگ کے اندر بے تحاشا قربانیاں دیں، جی، بے تحاشا انہوں نے جانی نقصان اٹھایا، مالی نقصان اٹھایا، ان کو ذہنی اذیت سے گزرنا پڑا، وہ معذور ہو گئے لوگ، وہ شہید ہو گئے، ناجائز ان کے اوپر حملے کیے گئے۔ بعد میں خود امریکہ کی جو سرکار ہے وہ اس کی ویڈیوز جاری کر چکی کہ وہ جو حملہ ہوا تھا جس کے اندر معصوم لوگ مارے گئے تھے، وہ تو شادی کا ایک واقعہ تھا جس کے اوپر معصوموں کو جو ہے وہ نشانہ بنا دیا گیا۔ لیکن یہاں یہ بات بہت اہمیت کی حامل ہے کہ یہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے کہ جہاں آپ دیکھیں گی کہ اگر یہ غربت اور افلاس اور بھوک اور ننگ جو ہے یہ اگر کنٹینیو کرے گا افغانستان میں، تو وہاں جو دہشت گرد تنظیمیں بیٹھی ہیں، جی، جن کے اندر داعش ہے، خراسان ہے، دیگر لوگ ہیں، وہ وہاں مزید تقویت جو ہے وہ پکڑ لیں گے، جی، اور وہاں سے پھر جو خطے کے جتنے ممالک ہیں، جی، جن میں پاکستان بھی ہے، ایران بھی ہے، ترکمانستان بھی ہے، آذربائیجان بھی ہے، یہ آپ کا کیا اس کا نام ہے، ازبکستان ہے، سوری، تو یہ تمام ملک جو ہیں یہ ان کے لیے ایک مشکل بن جائے گی، اور جی، خود چین کے لیے ایک مشکل بن جائے گی، کیونکہ چین کو ایسٹرن ترکمانستان جو موومنٹ ہے، ETIM کی موومنٹ جو ہے، اس کی وجہ سے ان کے بہت سارے خدشات ہیں۔ جی، تو یہ اس لیے ایک ایسے وقت میں ان کی مدد کرنا میرے خیال میں بہت اہمیت ہے۔ اس کا کریڈٹ پاکستان کو جاتا ہے، اور پاکستان کی حکومت کو جاتا ہے، پاکستان کے مقتدر حلقوں کو جاتا ہے جنہوں نے، اور ہماری افواج کو جاتا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ ہم نے جو اس سے امید لگا بیٹھے تھے اس میں یہ بھی ہونا چاہیے تھا، اور یہ دیکھیں نا، میں اپنے ہی آرگیومنٹ کو بلڈ اپ کرتے ہوئے کہ اگر یہ ایسا ہی ہے کہ، تو پھر میں یہ سوال پوچھوں گا کہ کشمیر کے اوپر جی، ایسی کانفرنس کیوں نہیں ہوئی؟ سر میں پوچھنا جبکہ چاہ رہی ہوں، ہاں، بالکل، اور دوسرا بیٹا اس کے اندر جو دوسرا اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کانفرنس کے اندر افغان حکومت کو تسلیم کرنے کی بات کیوں نہیں ہوئی؟ جی، اگر آپ نے مدد ہی کرنی ہے تو جی، تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ بالکل، اور یہ جو کہا جاتا سر، ہے کہ جی کیونکہ وہ تسلیم نہیں کیا گیا ماضی کے اندر، جی کیونکہ ان کی جو ہے وہ اکثریت تھی اور عوام کی جو ہے وہ اکثریت، تو کیا 20 لاکھ ووٹوں کے ساتھ جو تھی وہ اشرف غنی کی اکثریت تھی؟ تو پھر اس کو دنیا نے کیوں قبول کیا تھا؟ جی، یہ دنیا کے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں، اور یہ جو دوہرے معیار ہیں، یہ اس دنیا کا امن اور سلامتی
اس کو برباد کر کے رکھیں گے. سر بالکل، جیسے کہ بات کی جا رہی ہے کہ افغانستان میں جو معاشی اور اقتصادی حالات ہیں ان کو بہتر کرنے کے لیے OIC کی کانفرنس رکھی گئی ہے، تو ہم حالات کو مطلب جڑ سے کیوں نہیں دیکھ رہے کہ یہ حالات آخر پیدا کیوں ہوئے، ان کی وجہ کیا تھی، اس کی وجہ کو ختم کرنا چاہیے. کہ کیا اس اجلاس کے بعد جو عالمی سطح پر جو ممالک ہیں وہ طالبان کی حکومت کو تسلیم کر سکیں گے؟ دیکھیے، طالبان کی حکومت کو تو تسلیم کرنا پڑے گا. ایک بار پھر وہی راگ الاپا جا رہا ہے جو دوحہ مذاکرات کے اندر الاپا جا رہا تھا، یعنی کہ ایک مخلوط حکومت جو ہے وہ قائم کی جائے. ایک مشترکہ حکومت قائم کی جائے. کس کے ساتھ کی جائے؟ ان لوگوں سے قائم کی جائے جو امریکہ کے ساتھ مل کے انہی کے لوگوں کو مار رہے تھے. کیا ان کے ساتھ قائم کرنی چاہیے؟ کیا ان لوگوں کے ساتھ قائم کر سکتے ہیں؟ اگر تو پھر بہت اچھی بات ہے. بائیڈن صاحب بھی جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے ساتھ مل کے مخلوط حکومت بنائیں، مجھے بڑی خوشی ہوگی. اور اسی طرح سے برطانیہ میں بھی مخلوط حکومت بنے، اور سب سے بڑھ کر پاکستان میں کیوں نہ بنے مخلوط حکومت. یہاں بھی آپ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ کو اور دیگر جماعتوں کو، مولانا فضل الرحمان کو اکٹھا کریں اور مخلوط حکومت بنا لیں. تو یہ مخلوط حکومت جب اپنے لیے اچھی نہیں ہے تو افغانستان کے لیے کیوں اچھی؟ انہوں نے یہ جو جنگ ہے یہ بڑی قربانی سے جیتی ہے. اس کے پیچھے بہت خون دیا ہے انہوں نے، اور وہ اس لیے نہیں دیا کہ منزل ان کو ملے جو شریک سفر نہ تھے. اگر مخلوط حکومت ہی کی بات تھی تو دوحہ مذاکرات کے اندر کابل حکومت کو کیوں نہیں بلایا گیا تھا اس وقت کی؟ اور دوحہ مذاکرات میں سب سے پہلے دنیا میں تسلیم کرنے والا ملک کیا امریکہ نہیں تھا؟ سب سے پہلے امریکہ نے تسلیم کیا ان کی حکومت کو. تبھی تو ان کے ساتھ مذاکرات کے نتیجے میں انخلا کا جو ہے باقاعدہ ایک شیڈیول پیش ہوا، اور انخلا ہوا 31 اگست کو. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے تسلیم کیا. لیکن جب وہ وہاں ہار گئے جنگ، اب وہ ہار کا ملبہ یا پاکستان پہ یا طالبان کے اوپر یا کسی افغانستان کے اوپر وہ ڈال کے اپنے آپ کو جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہم تو بالکل جو ہے ہم تو ٹھیک ہیں. ظالم ہیں، انہوں نے ظلم کیا، اور اب وہ مزید ظلم کے مرتکب ہو رہے ہیں کہ جب وہ ایک قوم کا جو ہے جائز پیشہ وہ اس کو بند کرنے چلے ہیں. یا تو آپ کے قانون کہتا ہے امریکہ کا کہ وہ دہشت گردوں کے ساتھ بات نہیں کرتا، اور اگر انہوں نے بات کی تو اس کا مطلب ہے کہ امریکہ جھوٹ بولتا تھا ماضی میں کہ وہ دہشت گردوں کے ساتھ جو ہے وہ بات، یعنی کہ طالبان کبھی دہشت گرد تھے ہی نہیں. اس کا مطلب ہے تبھی تو ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے. تو پھر یہ جو اتنی ڈیوسٹیشن ہوئی، جو اس علاقے کے اندر برباد کر دیا گیا پورے ایک ملک کو، اور اس کا نقصان پاکستان کو کتنا ہوا. میرے ملک پاکستان نے 80,000 جانوں کا نذرانہ پیش کیا ان کی نام نہاد دہشت گردی کی جنگ کے اندر. میرے ملک کو $150 بلین سے زیادہ کا نقصان ہو گیا. جو پاکستان کا جو ایک امن، جو سکون، جو شانتی تھی، برباد ہو کے رہ گئی. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم تو ڈیمانڈ کرتے ہیں کمپنسیشن. آپ ہماری کمپنسیشن دیں، ہمارا ہرجانہ ادا کریں، پاکستان کا، افغانستان کا بھی کریں. آپ نے اتنے لوگوں کو جو ہے وہ نیست و نابود کر کے رکھ دیا. سر OIC ممالک کیا مل کر جو ہے امریکن جو پالیسی ہے اس کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہیں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کیا بات کر رہی ہیں؟ اچھا سر، یہ OIC کا جو ہم ہوئے، تم ہوئے کہ میر ہوئے، امریکہ کی زلفوں کے سبھی اسیر ہوئے. اچھا سر، جو اگر OIC نے کرنا ہوتا تو بیٹا جی آپ بتاؤ فلسطین پہ نہیں کیا لیتے؟ بالکل سر. آپ باقی جو روہنگیا پہ OIC کدھر تھا؟ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ OIC جو ہے اس پہ کہیں نہ کہیں امریکہ کا پیچھے ان کی خواہش شامل ہے، تبھی یہ اتنی جلدی اجلاس ہوا. ورنہ وہ ممالک جو پاکستان کے اندر آنے سے ڈر رہے تھے، جو پاکستان کے ساتھ سفارتی تعلقات جو ہے وہ بالکل ہمارے بالکل آخری نہج پہ پہنچ چکے ہیں. میں نام نہیں جانا، سب عوام جانتی ہے کس کی بات کر رہا ہوں، جنہوں نے انڈیا کے پرچم بڑے اپنی بلڈنگوں کے اوپر لگائے. سر میں یہی آپ سے بھی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ جو وزرائے خارجہ کی جو کانفرنس ہوئی ہے OIC کی کانفرنس، اس میں 20 ممالک کے وزرائے خارجہ تو تشریف لائیں، لیکن 5 ممالک کے ایسے وزرائے خارجہ سے جو دلی میں موجود تھے لیکن ان کے نائب وزرائے خارجہ یہاں موجود تھے. اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، اس میں کہوں گا منافقت زندہ باد. اور کیا کہہ سکتا ہوں. اچھا سر، یہ بھی بڑی بات ہے دلی میں جو کانفرنس، پہلے اس کو تو ہمیں وی ہیو ٹو سی کہ یہ دلی میں کانفرنس کیا ہو رہی تھی. دلی میں کانفرنس جو ہو رہی ہے، پہلی بات ہے کہ کیا افغانستان کا یا وسطی ایشیا کی کسی ایک ملک کی سرحد بھارت سے ملتی ہے؟ اگر ملتی نہیں ہے تو بھارت کے پیٹ میں کیوں مروڑ اٹھ رہے ہیں؟
تو پھر وہاں جانے کا مقصد کیا تھا؟ میں تو اس سے سمجھنے سے قاصر ہوں. صرف اس وجہ سے کہ پاکستان کو وہ عزت مل رہی ہے، پاکستان کے اندر یہ غیر معمولی اجلاس ہو رہا ہے 41 سال کے بعد. پاکستان جس کو انہوں نے آئسولیشن کا شکار کر دیا اور بہت ڈھنڈورے پیٹ رہے ہو، پاکستان تو ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا، پاکستان کو جانے کے لیے تیار نہیں ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان میں وہ جب کانفرنس میں اچانک دلی کو خیال آ گیا. دلی نے بھی ایک ہنکتی بنکتی جو ہے وہ کانفرنس گونگلوؤں پہ سے مٹی جھاڑنے کے لیے کیا کی، دنیا میں نام دلی کانفرنس کا آیا یا پاکستان کا اسلام آباد کا آیا؟ obviously OIC کانفرنس OIC کا آئے گا نا. تو یہ تو صرف انہوں نے آپ کو، جس کو کہتے ہیں آئی واش تھا، یہ جی آپ کو نظروں کو دھوکہ دینے کے لیے دلی میں یہ کانفرنس منعقد ہوئی. دلی یاد رکھے کہ دلی اور افغانستان کے درمیان میں ایک پہاڑی سلسلہ ہے جی اس کا نام ہے کوہ ہندو کش. جی ہندو کش، باقی دلی سمجھ لے. جی اچھا سر، جیسے کہ آپ نے بات کی کہ سعودیہ کی کاوشوں کے بعد جو ہے اس OIC کی جو کانفرنس ہے اس کا انعقاد کیا گیا ہے، اور پاکستان نے جو میزبانی کی پیشکش کی تھی اور اسے میزبان 20 ممالک کے وزراء بھی یہاں تشریف لائیں. تو آپ جو ہے کیا پیغام دینا چاہیں گے عالمی سطح پر، کیونکہ اس سے یہ تاثر گیا کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے، تو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ تاثر کی کیا بات ہے، پاکستان ہے پرامن ملک. جی اس سے زیادہ کون سا امن والا ملک ہو سکتا ہے؟ کیا بات کر رہے ہیں. بھارت جہاں لوگوں کے سٹیزن کے رائٹس جو ہے وہ سلب کر دیے گئے، وہ پرامن ملک ہے. جہاں 1 سال جو ہے کسان بیٹھے رہے اپنے لیے اور وہاں ہزاروں ان کی اموات ہو گئی، وہ پرامن ملک ہے. کیا بات کر رہے ہیں بھارت کی؟ جی تو آپ وہ اس کو آپ جو ہے وہ امن کی آشا بنانے بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں جو ہے آپ کہتے ہیں کہ جی یہ پرامن پاکستان نہیں ہے تو اور کیا، اتنی قربانیاں دی ہیں، اتنا سب کچھ کیا، لیکن آج جب وقت آتا ہے تو مغرب جو ہے وہ آنکھیں پھیر کے بھارت کی طرف چلا جاتا ہے. ہمیں بھی امریکہ سے اب سوال پوچھنا چاہیے، اب آپ ڈو مور کریں ہمارے لیے. جی ہمیں یہ بھی پتہ چلنا چاہیے کہ ایبسولوٹلی ناٹ کی پالیسی کہاں تک جو ہے وہ درست ہے. ایبسولوٹلی ناٹ تو پھر سیدھی بات ہے نا، ہمیں بتانا چاہیے. دیکھیں نا، اس ٹائم پہ چین کے مندوبین جو ہیں وہ بھی بیٹھے ہیں. چین کے ساتھ سی پیک جو ہے وہ سست روی کا شکار ہے. چین کے اوپر اس کے بہت سارے تحفظات ہیں. میں کل ہی چین کے سفیر سے انشاءاللہ تعالیٰ مل رہا ہوں، انہوں نے مجھے آج ہی رابطہ کیا ہے. لیکن میں اس سے ہٹ کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ چین کے تحفظات ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی بتاؤں کہ OIC کا کردار دیکھیں، ہم مسلمان ہیں، اور اگر مسلمان ایک امت بن کے کھڑے ہو جائیں، اور یہ عرب ممالک میں پیسہ بھی ہے، ذخائر بھی موجود ہیں، پاکستان کے پاس الحمدللہ طاقت بھی ہے، پاکستان کے پاس قدرتی ذخائر بھی ہیں، اور میرے خیال میں ہیومن ریسورسز بھی موجود ہیں، تو پاکستان تو بڑا کمال کر سکتا ہے. OIC جو ہے یہ بہت ایک فعال ادارہ ہو سکتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مغرب جو ہے وہ سربراہان مملکت سے ڈیل کرتا ہے اور وہ عوام کو بائی پاس کر دیتا ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عوام کی امنگیں OIC سے کچھ اور چاہتی ہیں، اور OIC کے پیچھے جو بیٹھے کرتے دھرتے ہیں ان کو جب تک مغرب کی آشیرواد نہیں آتی وہ آگے سے کوئی کام عملاً کوئی سامنے لانے میں قاصر ہوتے ہیں. اچھا سر، امریکی نمائندہ خصوصی سے آرمی چیف کی ملاقات ہوئی ہے جس پر انہوں نے کہا کہ ہم غیر مستحکم افغانستان کے معتمل نہیں ہیں، اس پر کیا کہیں گے آپ؟ امریکہ کے نمائندے کو پہلے کیوں نہیں پتا تھا کہ یہ بات کہ غیر مستحکم افغانستان کے متحمل نہیں ہو سکتے؟ تو پہلے افغانستان کو غیر مستحکم کیا کس نے، یہ سمجھا دیں. جی آج کی فگر یہ ہے کہ 20 سال امریکہ یہاں رہا. پاپی جو گروتھ تھی، جو ڈرگ ٹریڈ تھا، وہ 93% دنیا کا ہو گیا 0% سے. ملا عمر کے دور حکومت کے اندر 0% کے اوپر، یہ میری رپورٹ نہیں ہے، یہ میں مغرب کی رپورٹس کو کوٹ کر رہا ہوں، 0% سے 93% گیا. اور آج 20 سال میں پہلی دفعہ ہے کہ وہ جو بھوک اور ننگ سے اور افلاس سے بے حال ہیں، جن کے زبان کے اوپر روٹی نہیں ہے اور آنکھوں کے اندر جو ہے وہ ایک بھوک موجود ہے، وہ قوم آج ابھی موجودہ قیادت کے حکم کے اوپر ایک فصل نہیں لگائی گئی افیم کے لیے. افیم کی کاشت بند ہو گئی، بین ہو گئی افغانستان کے اندر. تو پھر یہ تو ان کی موجودگی میں عدم استحکام آیا، اب تو استحکام آ رہا ہے. میں مان رہا ہوں کہ وہاں مشکلات ہیں، میں مان رہا ہوں وہاں مشکل تکالیف ہیں، لیکن وہ کس کی پیدا کردہ ہے؟ کیا وہ مغرب کی پیدا کردہ ہیں؟ اگر آپ وہاں کے لوگوں کو تنخواہ نہیں دیں گے، اگر وہاں کا عنان حکومت نہیں چلے گا، اگر کار سرکار نہیں چل سکے گا،
تو پھر نتیجہ تو پھر خطرناک ہی نکلے گا نا۔ بالکل۔ تو پھر ابھی آپ کے پاس موجودہ اور کیا آپشن ہے؟ آپ افغانستان میں کس کو لے کے آئیں گے؟ ابھی تو فی الحال کیا اشرف غنی کو، وہی اشرف غنی جس کا خود انہوں نے کہا کہ وہ ڈالر لے کے بھاگ رہا تھا اور ہیلی کاپٹروں میں رکھ کے، یہ تو مغرب کی رپورٹ ہے نا، رشیا نے رپورٹ لیک کی تھی، ہم نے تو نہیں کی تھی، یہ تو طالبان حکومت نے تو نہیں رپورٹ لیک کی۔ اور وہی جو اشرف غنی جو پاکستان کے خلاف غالباً پتہ نہیں کتنی ویب سائٹس اور وہ جو سوشل میڈیا کیمپین باقاعدہ ان کا جو پریزیڈنشل پیلس ہے وہاں سے چل رہی تھی، یہ آپ نے سب پڑھا۔ بالکل۔ تو پھر اس کو لے کے آنا چاہتے ہیں آپ لوگ، تو یہ فیصلہ کریں نا۔ اویسی کے اجلاس میں سب سے بڑی جو قباحت تھی وہ یہ تھی کہ آپ نے افغان قوم کو تسلیم ہی نہیں کیا۔ کیوں نہیں تسلیم کیا؟ اس کا مطلب ہے سیدھا سیدھا کہ امریکہ کوئی نہ کوئی راستہ بنا کے، بہانہ بنا کے، کوئی دوستانہ تعلق بنا کے، کوئی نہ کوئی وہاں یونائٹڈ نیشن کے نام پہ، کبھی کسی کے نام پہ، کبھی انسانی حقوق کے نام پہ وہ وہاں گھسنا چاہ رہا ہے ان اے فرینڈلی وے، کیونکہ اب وہ دشمن کے طور پہ تو اچھا سر، پاکستان نے ہمیشہ لیکن جب وہ گھسے گا تو یہ یاد رکھیں کہ چین اور روس آپ سے ناراض ہو جائیں گے۔ اچھا سر، پاکستان نے ہمیشہ جو ہے کشمیر کے لیے آواز بلند کی ہے، کشمیر کے لیے آواز اٹھائی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس سے پہلے بھی OIC میں کشمیر کا مسئلہ جا چکا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ کشمیر کا ایشو اٹھایا جائے گا؟ کتنی حد تک اس پر بات کی جائے گی؟ نہیں، صرف آپ کو پبلک کنزمپشن کے لیے، کیونکہ OIC کے ایجنڈے میں ہی کشمیر نہیں شامل۔ یہ جو اس بار ایجنڈا ہے اس کے اندر کشمیر تو شامل ہی نہیں ہے، اس میں عافیہ صدیقی شامل نہیں ہے، اس میں کوئی اور معاملات روہنگیا کے مسلمان شامل نہیں ہیں۔ تو سیدھی سی بات ہے کہ یہ ایجنڈا جو ہے یہ کشمیر کے لیے نہیں، کشمیر کے لیے پاکستان کو آواز کیوں نہیں اٹھانی چاہیے؟ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے جی، اگر پاکستان نہیں آواز اٹھائے گا تو اور کون اٹھائے گا جی؟ یہ تو پاکستان کا فرض بنتا ہے، لیکن آواز اٹھانا نہیں ہے۔ آخر ہم نے یہ جو فوج بنائی ہے یہ اس کا بنیادی مقصد دفاع پاکستان کے لیے ہے، اور کشمیر پاکستان کا حصہ ہے، اور ماضی میں ہم جنگیں لڑ چکے ہیں ان سے جی۔ یہ اب ہماری حکومت کا فیصلہ ہے کہ وہ کیا حکم دیتی ہے۔ اگر کشمیر کے اندر آج تک کرفیو نہیں اٹھ سکا، کشمیر کو انہوں نے باقاعدہ اینیکس کر لیا جبراً، آرٹیکل 370 اور 35A جو ہے وہ وہاں سے، تو اس سارے کے بعد اب آپ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ لداخ کے اندر جب چین کے ساتھ ہوتا ہے تو چین ڈنڈے مار مار کے جو ہے وہ نکال دیتا ہے۔ ہمیں کس چیز کی تکلیف ہے؟ ہمیں کیوں جو ہے ہم اس ٹائم پہ خاموش بیٹھے ہیں؟ یہ ہماری مجرمانہ خاموشی ہے، ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ یہ خاموشی اختیار کرنے سے کشمیر نہیں آزاد ہوگا، ورنہ افغانستان پورا خاموشی اختیار کر لیتا، شہر خاموشہ میں تبدیل کر دیا افغانستان کو۔ لیکن انہوں نے غیرت مند قومیں اپنی آزادی، اپنی ہمت، اپنی خود مختاری، اپنی عزت، اپنی آبرو اور اپنی عوام کے لیے کھڑی ہو جاتی ہیں، ان کو چاہے کوئی بھی قربانی دینی پڑے۔ اچھا سر، جیسے کہ آپ نے بات کی ہے کہ اس اجلاس کا ایجنڈا صرف اور صرف افغانستان کے مسائل کو حل کرنا اور ان پر بات کرنا ہے، تو ویسے خبریں گردش کر رہی ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے بھی یہ اجلاس رکھا گیا، تو اس میں کس حد تک درست ہے اور کس حد تک سچائی ہے؟ دیکھیں، اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے اجلاس نہیں رکھے جاتے، کیونکہ وہ باتیں وہاں سے لیک ہو جاتی ہیں نا، میڈیا بیٹھا ہوتا ہے، لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن یہ تو حقیقت ہے کہ کچھ عرصے سے پاکستان کے میڈیا کے کچھ ایسے اینکر پرسنز جو کہ بڑے سینئر سمجھے جاتے ہیں، جن کا بڑا اثر و رسوخ ہے، ملنا جلنا ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے کچھ اہم جگہوں کے اوپر، تو وہ اسرائیل کے حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں۔ میں بہرحال اس بات کے اوپر دیکھ رہا ہوں کہ مہنگائی کو اتنے عروج پہ لے جایا جائے جہاں عوام یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے کہ روٹی اچھی یا نیوکلیئر بم اچھا جی۔ پاکستان کا پچھلے 3 سال سے دفاع کا بجٹ نہیں بڑھا جی، اور اس حساب سے اگر انفلیشن ریٹ دیکھا جائے تو 13% انفلیشن اگر نہ بھی لگایا جائے، 10% لگایا جائے تو 3 سال میں وہ 30% کٹوتی ہو گئی جی، 30%۔ اگر وہ 39% نہیں ہوئی تو ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جو ڈالر کا درمیان میں آیا ریشو، اس کا آپ لگا لیں تو پاکستان کا دفاعی بجٹ تو یہاں آ گیا، دوسری طرف آپ کا جو آرچ اینمی ہے وہ تو آپ کے خلاف انتہائی گھناؤنے عزائم رکھے بیٹھا ہوا ہے جی، اور پوری دنیا میں نمبر 1 دفاعی بجٹ ان کا بن گیا ہے بھارت کا، اور آپ کہاں کیا کر رہے ہیں؟ کس طرف جا رہے ہیں؟
آپ کو یہ کہا جائے گا کہ آپ کا اب جو FATF سے نئی شرائط آئیں گی اس میں یہ کہا جائے گا کہ دفاع کے اوپر کم کرو، کیونکہ کشمیر پہ آپ لوگوں نے سیٹل کر لیا، آپ اس لیے آپ کو اتنی بڑی آپ کو جو ہے وہ فوج نہیں ہونی چاہیے، یہ وہ بولیں گے۔ دوسری طرف وہ کہیں گے افغانستان کی طرف سے کیونکہ اب غیر ممالک کا انخلا ہو گیا تو آپ کو اتنی بڑی وہاں 2 لاکھ فوج لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ بھی نیکسٹ سٹیپ بائی سٹیپ ہوگا۔ پھر آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ معاشی حالات کو مستحکم کرنے کے لیے اسرائیل کو تسلیم کرنا لازم ہے آپ کے لیے، یہ آپ کے لیے۔ لیکن جس دن پاکستان نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی غلطی کی اس دن ہم نظریاتی طور پر جو ہے وہ بکھر کے رہ جائیں گے۔ سر کیا نقصان ہوں گے پاکستان کو؟ پاکستان کی سب سے بنیادی نقصان یہ ہوگا کہ جو پاکستان کی آئیڈیالوجی ہے وہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ پاکستان کی آئیڈیالوجی بنانے والے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، ابھی 25 دسمبر ان کا آ رہا ہے، اور تجدید عہد کرنا پڑے گا کہ جب انہوں نے بڑا واضح برملا 2 ٹوک پیغام دیا اسرائیل کو، جب اسرائیل کی قیادت نے خط لکھا قائد کو کہ آپ ہمیں تسلیم کر لیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ مغرب کی ناجائز پیدا کردہ ریاست ہیں اور پاکستان کا بچہ اس سے ٹکرا جائے گا حتیٰ کہ اس کو پاش نہ کرتے۔ آپ کا پاسپورٹ میں اتنے سال 7 دہائیوں سے اوپر یہ لکھا ہوا آتا ہے دنیا کے تمام ممالک ما سوائے اسرائیل۔ جی بالکل۔ تو پھر یہ آپ کی یعنی کہ پیچھے 7 دہائیوں کی وہ سب غلط تھی پالیسی، اور آج بہت اچھے لوگ آ گئے ہیں۔ سر مطلب جو خبریں گردش کر رہی ہیں وہ غلط ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ یہ حکومت ایسا کرنے کا سوچے گی، اس کو نہیں سوچنا چاہیے، کوئی حکومت یہ نہیں سوچ سکتی، اور اگر یہ سوچے گی تو یہ پاکستان کا بھی نقصان کرائے گی، اپنا بھی نقصان کرائے گی، امت اسلامیہ کا بھی نقصان کرائے گی، اور پھر یہ ایک ایسا ابال پیدا ہوگا کہ اس کو پھر میرے خیال ہے کہ روکنا ناممکن ہوگا۔ ایک ملک جس کے اندر نظام انصاف جو ہے وہ بالکل عام آدمی کے لیے نہ رہ گیا ہو، جس کے اوپر نظام سیاست پہ سے اعتبار اٹھ گیا ہو لوگوں کا، جس پہ سے حکومت کے اوپر سے اعتبار اٹھ گیا ہو، نظام معیشت جو ہے وہ مغرب کے ہاتھ میں چلا گیا ہو، یعنی کہ جو گورنر اسٹیٹ بینک ہیں، کمال تو یہ ہے کہ نیوکلیئر ریاست کا صدر، وزیر اعظم، سپہ سالار اور چیف جسٹس جو ہے وہ آئین پاکستان، قانون پاکستان کے نیچے آتے ہیں، لیکن نہیں آتے تو آپ کے اسٹیٹ بینک کے گورنر نہیں آتے۔ تو نظام معیشت بھی چلا گیا ہو، دیگر ادارے بھی جو ہے وہ ما سوائے افواج کے باقی سب جو ہے وہ ختم ہو چکے ہوں، تو پھر تو یہاں کچھ اور ہی ہو جائے گا خدا نہ خواستہ۔ اس کو روکنا پڑے گا، ہمیں اس کیفیت سے کنارہ کرنا چاہیے۔ پہلے ہی مہنگائی، بے روزگاری اور اس کے حوالے سے جو ابھی KPK کے اندر PTI کے ساتھ جو ہوا ہے وہ ایک آئی اوپنر ہے۔ سر بالکل، بلدیاتی انتخابات پہ ہم بات کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد we'll be right back now۔ ویلکم بیک ناظرین، جیسا کہ بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے، اسی کے بارے میں بات کریں گے۔ اچھا سر یہ بتائیے گا بلدیاتی انتخابات کے جو اثرات ہیں آنے والے انتخابات پر کس حد تک پڑ سکتے ہیں؟ دیکھیں، بلدیاتی انتخابات جو ہوتے ہیں وہ گراس روٹ لیول اس کو کہا جاتا ہے، اور اگر گراس روٹ لیول کے اوپر آپ ناکام ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ عوام الناس نے آپ کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کا ایک موڈ ہے وہاں کی قوم کا، اور وہاں دیکھنے میں یہ آیا کہ جو ایک دفعہ آیا اس کو آزمایا، اس کے بعد وہ دوبارہ آزماتے نہیں ہیں۔ یہ دوسری دفعہ تھا کہ PTI کی حکومت کو جو ہے وہ وہاں موقع ملا، اور اس موقع ملنے کے بعد کے جو اثرات ہیں وہ ٹھیک ہے کہ اگر سارے PTI جو ہے وہ مہنگائی کی بات کر رہی ہے، ان کی تمام قیادت اس بات کو تسلیم کر رہی ہے، تو اصل میں تو اپنا فیلئر تسلیم کر رہے ہیں، بات تو یہ ہے۔
لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جی ہم نے نیچے کینڈیڈیٹس کو نہیں دیا کیونکہ ان کے اندر آپس میں نا اتفاقی تھی، جی نیچے لوگوں کو جو ہے وہ ٹکٹ نہیں دیے گئے۔ اس کا مطلب ہے نا اتفاقی کن بنیاد پہ تھی؟ کیونکہ صوبے کا جو ہے وہ صوبائی صدر ہی نہیں موجود پی ٹی آئی کا، جی تو اگر صوبائی صدر نہ ہو، محمود خان صاحب کا ایک اپنا گروپ چل رہا ہو، گورنر صاحب کا اپنا گروپ چل رہا ہو، وہاں جو ہمارے پرانے وزیر وہ تھے وزیر اعلیٰ جناب پرویز خٹک صاحب، جی ان کا گروپ علیحدہ چل رہا ہو، اور دیگر اس طرح سے لوگوں کا جو گروپنگ ہے، علی امین گنڈا پور صاحب اور دیگر کا، تو اس کا تو مطلب بڑا خطرناک ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ وہ شخص جس کی وجہ سے پی ٹی آئی جو ہے آج فیڈرل میں حکومت کر رہی ہے، جی اس کو کیوں نہیں رکھا گیا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ مینڈیٹ میں کوئی گڑبڑ تھی جس کی وجہ سے ان کو پتہ تھا کہ پرویز خٹک رہیں نہ رہیں ہم نے تو آنا ہی آنا ہے؟ تو یہ بھی ایک وجوہات ہو سکتی ہیں، اور جی عوام الناس کے اندر پذیرائی نہیں ملی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ورسٹ رائیول جو ان کے تھے جے یو آئی ایف، وہ کامیاب ہو گئی۔ جی اب جے یو آئی ایف جب کامیاب ہوئی بلدیاتی کے اندر، تو اب کچھ حکومتی حلقوں کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم ان کو فنڈ نہیں دیں گے۔ تو فنڈ آپ نہیں دیں گے تو پھر آپ اس کا مطلب ہے لڑائی کی کیفیت جو ہے وہ اختیار بالکل کریں گے، اور لڑائی کی کیفیت کیا ہوگی؟ تو پھر اس سے تو پھر ارلی انتخابات جو ہے وہ نظر آتے ہیں۔ اگر لڑائی ہوگی تو نظر آتا تو یہی ہے، کیونکہ ابھی تک تو انہوں نے اطلاع کر دیا۔ پھر باقاعدہ دھاندلی ہوئی اور اس کے لیے باقاعدہ وہ جو آپ کو پتہ ہے جیل چلی گئیں وہ خاتون، اور ان کو جو ہے وہ پکڑا گیا، ویڈیوز موجود ہیں، اور خود میری تنظیم نے جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو باقاعدہ ثبوتوں کے جی ساتھ سر، جیسے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں، آپ کی اپنی ایک جماعت ہے تحریک نوجوانان پاکستان، جوانان پاکستان، تو اس کو بنانے کا مقصد کیا تھا؟ اس کا اشتراک کب ہوا ہے؟ تحریک جوانان پاکستان 2018 میں الیکشن کمیشن پہ رجسٹر ہوئی تھی، اور الحمدللہ ابھی ہم میرے خیال میں ایک درجن سے اوپر ہماری سیٹیں آئی ہیں خیبر پختونخوا الیکشن میں الحمدللہ، اور آہستہ آہستہ ہم اس آ رہے ہیں میدان میں۔ اس سے پہلے ہم آزاد کشمیر کے اندر الیکشن لڑے ہیں، اور ایک دو جگہ پہ بڑے اچھے ہمارے جو ہے وہ ریزلٹس آئے ہیں، اور اب انشاءاللہ تعالیٰ باقی جگہوں پہ بھی جہاں الیکشن آئیں گے ہم اس میں جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق لڑیں گے۔ لیکن جو کے پی کے، میں اس میں ضرور بتانا چاہوں گا کہ جو کے پی کے الیکشنز ہیں وہ وقت ہے حکومت کے پاس، وہ سمجھے وہ عوام کے اندر جو مسائل اور غصہ تھا، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ جو مخالفت کی گئی جی وہ مسلم لیگ کی جانب سے نہیں کی گئی، وہ جو پیپلز پارٹی تھی یا دیگر جماعتوں کی جانب سے تھی وہ نہیں کی گئی، سب سے زیادہ مخالفت ہوئی جے یو آئی ایف کی جانب سے، جی اور نتیجہ یہ نکلا کہ جے یو آئی ایف کی وجہ سے ہی ان کو جو ہے وہ اس مخالفت کی بنیاد کے اوپر ان کو سب سے زیادہ بام عروج سر، ملا۔ مطلب اگر پاکستان تحریک انصاف میں یہ نا اتفاقی کا سلسلہ جاری رہا تو آئندہ انتخابات میں انہیں شکست ہو سکتی ہے بھاری طریقے سے؟ دیکھیں یہ تو آپ کی بیڈ گورننس اور مہنگائی کا اگر دیکھیں اگر تحریک انصاف کا ہی میں موقف لے لوں جی تو اگر انہی کا موقف ہے تو پھر پنجاب کے اندر کیا نتیجے نکلیں گے؟ جی پھر پنجاب میں بھی اس سے مختلف نہیں نکلے گا، اور سندھ میں پیپلز پارٹی کے لیے کیا نکلے گا وہ بھی غور کر لیں، کیونکہ وہاں بھی بیڈ گورننس ہے اور مہنگائی کا فیکٹر تو ہر جگہ ہی ہے، جی اور اگر بیڈ گورننس اور مہنگائی اور بے روزگاری اور افلاس اور نقص امن عامہ اور آپ کے امن اور سلامتی اور ناانصافی، اگر یہ چیزیں بڑھتی چلی گئیں تو پھر معاشرہ کچھ اور رخ اختیار کر جائے گا، جی پھر وہ معاشرہ اس نظام کو لے ڈوبے گا، کیونکہ پاکستان کو اس نظام کے لیے قربان نہیں کیا جا سکتا، البتہ اس نظام کو پاکستان کے لیے 10 دفعہ قربان کیا جا جی سکتا ہے۔ اچھا سر، آئندہ انتخابات میں اگر آپ کی جماعت حصہ لیتی ہے، آتے ہیں آپ، تو آپ کس منشور کے ساتھ آئیں گے؟ دیکھیں ہمارا منشور بڑا واضح ہے، ہم جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان وہ والا پاکستان جو قائد اعظم رحمۃ اللہ کا پاکستان، جی جو قائد کا پاکستان، جو اوریجنل، یہ نیا پاکستان ہمیں میں ذرا کچھ ہضم نہیں ہوا، بلکہ جی کسی کو بھی نہیں ہوا، اس لیے ہم نئے پاکستان سے تو توبہ ہے ہماری، ہم قائد کا پاکستان واپس لانا چاہتے ہیں، ایک غیرت کا پاکستان لانا چاہتے ہیں، ایک ایسا پاکستان جو طاغوتی طاقتوں کو انکار کرنا سیکھے،
الحمدللہ پاکستان کے پاس ذخائر ہیں، وسائل ہیں، پاکستان کے اوپر پاس اپنے جو ہے وہ فصلیں ہیں، الحمدللہ اپنا اجناس ہیں، ہم خود کفیل ہیں خوراک کے اندر، ہمیں کسی سے کیا غم ہے. جی. اور پاکستان کو اب بڑھ کے دنیا کے یہ جو نیو ورلڈ آرڈر ہے، جو ایکچولی نیو ورلڈ ڈس آرڈر ہے، اس کے خلاف کھڑا ہونا پڑے گا. جی. تبھی ہماری جو ہے وہ اس میں بچت ہوگی، ورنہ آئے دن FATF کا ہی آپ دیکھ لیں، یہ جو کتنا یہ متعصب قسم کا ادارہ ہے کہ 27 میں سے 26 شرائط ماننے کے اوپر ہمیں ابھی تک گرے لسٹ میں رکھا ہوا ہے، جبکہ وہ ممالک جنہوں نے 50% کمپلائنس کی ان کو وائٹ لسٹ میں ڈال دیا گیا. جی. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پاکستان سے کچھ اور چاہتے ہیں. وہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں، ڈی ملٹرائز کرنا چاہتے ہیں، ڈی اسلامائز کرنا چاہتے ہیں، اور ڈی نیوکلیئرائز کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کو ڈی لنک کرنا چاہتے ہیں چین کے ساتھ. جی. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جوانوں کو ہم نے آگے لانا ہے. جی. پاکستان نئے لوگ آئیں، نئے ہاتھوں کے اندر آئے، وہ لوگ جو نظریاتی ہوں. پاکستان کو نظریاتی سیاست کی ضرورت ہے. بہت دیکھ لی گلے محلے کی سیاست، بہت دیکھ لی نلکے کی سیاست، بہت دیکھ لی قیمے کے نان کی سیاست، لیکن اب جو سیاست کا رخ ہے وہ میرے خیال میں نظریات کے اوپر آئے گا، کیونکہ پاکستان ہے تو ہم سب کچھ ہیں، اور خدا نہ خواستہ ہمارے اس دھرتی کو کوئی آنچ آئی تو پھر ہم کسی بھی جگہ پہ ہم جو ہے وہ ہماری کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی. داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں، جس کو اللہ معافی دے یہ کہتے ہیں. لیکن انشاءاللہ تعالی پاکستان ایک ایسے دور سے گزر رہا ہے، اور اسی کی طرف جوانان پاکستان کوشش کر رہے ہیں کہ یہ دور جس کے اندر ایک نظام جا رہا ہے اور ایک نظام آ رہا ہے. جی. ہم یہ دیکھ چکے کہ موجودہ الیکشن کا جو سسٹم ہے اس کے اندر آپ کو خیر نہیں نظر آئے گی. جی. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس نظام نے جانا ہے، اور شاید اس نظام کے اندر عمران خان صاحب شاید آخری وزیر اعظم ہوں. اب نیا نظام آئے گا، اور نئے نظام کے ساتھ ایک ایسا نظام جو یہاں لاقانونیت کو ختم کر دے، جو یہاں بے روزگاری کو ختم کر دے، اور جو میرٹ کو اسٹیبلش کرے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ میں بھوکا ہوں، مسئلہ یہ ہے کہ میں تو بھوکا رکھا گیا ہوں لیکن میرا ساتھ پڑوسی جو ہے وہ پورا کھانا کھا رہا ہے. جی. میرے حصے کا بھی چھین رہا ہے. اگر میرٹ قائم ہو جائے تو پھر کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی. اچھا سر، آپ نے بات کی ہے کہ شاید وزیر اعظم پاکستان جو ہے آخری وزیر اعظم پاکستان ہوں ہسٹری کے، اس سسٹم میں. جی، اس سسٹم کے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئندہ انتخابات میں ایسی کون سی جماعت ہے جس پر عوام بھروسہ کرے گی؟ کیونکہ عوام تو اس وقت بہت ناراض دکھائی دیتی ہے. دیکھیں، اقبال کا شعر یاد آ گیا کہ بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر. جی. ہمیں پاکستان میں اب ایک ایسی حکومت چاہیے جو غلامانہ نہ ہو. جی. یہاں کہا کچھ جاتا ہے لیکن سجدہ جو ہے وہ امریکہ کو ہی کیا جاتا ہے. جی. پاکستان کے اندر اس نظام کے خلاف بغاوت کرنی پڑے گی. اس کو اٹھا کے اس نظام کی جو بدبودار لاش ہے اس کو اب دفنانے کا وقت آ گیا ہے. جی. اور عوام کے اندر خود بخود ایک جب ڈیمانڈ آتی ہے تو سپلائی خود بخود آ جاتی ہے. تو جب عوام کے اندر یہ خواہش پیدا ہوگی، جیسے کہ آپ دیکھ رہی ہیں، آپ ماشاءاللہ ایک اینکر ہیں، ٹی وی پہ لوگوں سے ملتی ہیں، کسی ایک نے آپ کو کہا ہے کہ اس نظام کے ساتھ ہمیں خیر ملے گی آئندہ آنے والے وقتوں میں؟ سر، اگر پاکستان تحریک انصاف کے ممبر سے بات کی جائے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم اگلے سال پھر آئیں گے انشاءاللہ. وہ کہنے کی بات اور ہے. یہ وہی ممبر نہیں تھے جو 3 مہینے جو 9 مہینے پہلے کہہ رہے تھے 90 دن کے اندر جو ہے ہم یہ کر دیں گے، اور پھر یہی ممبران تھے. آپ سوشل میڈیا اٹھائیں سارا، اور اس کے اخباری بیان موجود ہیں جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نظام کے ساتھ عمران خان نہیں چلے گا. یہ تحریک انصاف کے ہی لوگ کہہ رہے ہیں. تو جو پہلے ہو چکا ہے اب اس کو اور آگے کیا، وہ تو کہہ رہے ہیں نا. کے پی میں دیکھ لیا. جی. تو یہ کے پی وہی ہے جس سے مرکز میں آئے تھے. یہ یاد رکھیں. اور پنجاب کے متعلق کیا اعلیٰ داستانیں ہیں وہ آپ میرے سے بہتر جانتی ہیں کہ اس کے متعلق لوگوں کی کیا رائے ہے. وہ آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب میں تو آج تک کوئی چیف سیکرٹری نہ ٹک سکا، کوئی آئی جی نہ ٹک سکا. اب تو حد یہ ہے کہ ڈی آئی جی لاہور جو ہے وہ بیچارہ نہیں ٹک پا رہا. جی. تو آپ باقیوں کو تو چھوڑیں. اچھا سر، آپ نے نا اپنے جواب کے دوران ایک بات کی تھی لاقانونیت کی، تو میں وہ پوچھنا چاہ رہی تھی لاقانونیت کی اصل وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیا لوگوں کو عدالت پر یقین نہیں ہوتا؟ بالکل ایسا ہی ہے. جب لوگوں کو یقین ختم ہو جائے، اور آپ دیکھیں نا کہ امیر کے لیے
جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت پروٹوکولز ملتے ہیں، اور وہ مجرم ہو کے بھی، ملزم ہو کے بھی ان کو جو ہے وہ بہت پروٹوکول سے لایا جاتا ہے، جبکہ اس کے برعکس جو کوئی دھنیا چور ہے، جی 1000 روپے کسی نے چوری کر لیے، کوئی ماں کے لیے دوائی چوری کر لی، تو اس کے ساتھ جو ہے اس کو بخشی خانے میں بند کیا جاتا ہے، اس کو پرزنر وین کے اندر جو ہے وہ لاد کے لایا جاتا ہے، باقی لوگوں کو تو ایئر کنڈیشنڈ گاڑیوں میں لایا جاتا سر ہے۔ اس تو پھر سسٹم یہ کو فرق کیسے تو ہے۔ سیٹ کیا جا سکتا ہے؟ اونلی اے ریولوشن کین چینج۔ کیا ہمیں پبلک کو اویئرنیس نہیں دینی چاہیے اس کے بارے میں؟ پبلک کو کوئی اویئرنیس کی ضرورت نہیں ہے۔ پبلک نو بڈی از وائزر دین دا وکٹم، جس تن لاگے اس تن جانے۔ پبلک کو تو پتہ ہے جی کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ جو آئے دن پبلک میں قانون اپنے ہاتھ میں لے کے انصاف کرنے کی جو اپنی طرز کا انصاف ہو، جی یہ اچھی روش نہیں ہے بی بی، یہ خطرناک گھنٹی ہے، یہ اس کو سمجھیں، یہ خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے، جی اور یہ آئے دن بڑھ رہی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ ثانیہ ساہیوال کا کیا بنا، وہ صلاح الدین کی زبان جو کاٹ دی گئی پولیس کسٹڈی کے اندر اور وہ مر گیا، اس کا کیا بنا؟ اسی طریقے سے دیگر معاملات کے اوپر جو ہے آپ کے سامنے ہے۔ تو اس سے قوم کے اندر بے چینی جو ہے اس کو تقویت مل رہی ہے۔ جی وہ لوگ، چاہے آپ اس کو ڈرامہ کہہ لیں، کہ وہ جو کہہ رہا ہے کہ جی میرے بچے 50 ہزار روپے میں خرید لو، جی کوئی کر کے دکھائے ڈرامہ مجھے، اپنے بچے کو، اپنے لختے جگر کو کہے کہ میں بیچنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ جو بلڈنگ سے چھلانگ لگا کے اپنے خودکشی کر لیتے ہیں، وہ جو اپنے آپ کو آگ لگا لیتے ہیں، لگا کے دکھائے کوئی آگ وہ لگاتا ہے جو بالکل یہاں سے گزرا پڑا ہوتا ہے۔ سر کچھ حالات بھی ایسے ہوتے ہیں جس پر انہیں ایسے قدم اٹھانے پڑتے ہیں؟ حالات تو انوائرمنٹ کریٹ ہوتی ہے نا جی، جی انوائرمنٹ کریٹ ہو رہی ہے نا جی۔ میں نے آپ کو بتایا کہ جہاں تقاضے فرق ہو جائیں، جی کمزور کے لیے کچھ اور ہوں، مضبوط کے لیے کچھ اور ہوں، کسی بڑی شخصیت کے لیے کچھ اور ہوں، کسی کمزور ناتواں کے لیے کچھ اور ہوں، تو یہ معاشرے میں میرٹ کو پامال کر دیتا ہے، جی اور پھر یہیں سے بغاوت شروع ہوتی ہے، اور یہی بغاوت جو ہے یہ اس وقت سسٹم کے خلاف ہو رہی ہے، اور لوگوں کے اندر دن بدن اس جو سوچ ہے اس کو مضبوطی مل رہی ہے۔ اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن اس کو اگر ابھی کنٹرول نہ کیا گیا تو یہ بات بہت خطرناک حد تک جو ہے وہ آگے چلی جا سکتی ہے۔ جی سر، میں اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی، آپ نے اپنا بہت قیمتی وقت ہمیں دیا ہے۔ تب تک کے لیے عریشہ عباسی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔